بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، آج کے سبق کا جو عنوان ہے وہ التنبیہ الثانی، دوسری تنبیہ ہے، اور اس دوسری تنبیہ میں کچھ شکوک کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ لو دار الامر بین جزئیت شیء او شرطیتہ و بین مانعیتہ او قاطعیتہ، یعنی اگر انسان کو ایک شک ہو جائے کہ مثلا فلاں چیز جز ہے یا مثلا شرط ہے یا وہ مانع ہے اور قاطع ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں شک یہ ہے کہ اس چیز کو انجام دیں، چونکہ جب جز ہوگی یا شرط ہوگی تو اس کو انجام دینا ہوگا، یا مانع اور قاطع ہونے کی صورت میں اس کو ترک کرنا ہوگا۔ یعنی یہاں پر در واقع شک جو ہے وہ یہ ہے کہ اس کو انجام دیں یا اس کو انجام نہ دیں۔ تو اب یہاں کیا کرنا چاہیے؟ مثلا ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ایک چیز کے بارے میں ہمیں شک ہوتا ہے کہ یہ واجب کا جز ہے یا شرط ہے مثلا، یا اصلا واجب کا جز نہیں ہے بلکہ مانع ہے، اس کو انجام نہ دیں مثلا ہم، تو اس کے بارے میں جو ہے وہ کیا حکم ہے؟ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں فالظاہر لزوم الاحتیاط باتیان العمل بکلا الوجہین۔ اب فرماتے ہیں کہ یہاں پر اس عمل کو یا اس واجب کو دونوں صورتوں میں انجام دے، یعنی ایک دفعہ اس چیز کے بارے میں جس میں شک ہے اس عمل کو اس چیز کے ساتھ انجام دیا جائے، اور ایک دفعہ اس چیز سے خالی ہو کر جو ہے وہ انجام دیا جائے۔ جس طرح مثلا ہم تصور کرتے ہیں کہ بھئی نماز جو ہے اب یہ ایک واجب ہے، اس میں ہمیں شک ہو جاتا ہے کہ مثلا اس کا فلاں عمل جو ہے مثلا جو ہے وہ 2 سجدوں کے درمیان جو ہے وہ استراحت، جلسہ استراحت مثلا آیا جز اور شرط ہے تاکہ اس کو انجام دیں، یا اصلاً اگر یہ جلسہ استراحت ہوگا تو یہ نماز کے لیے مانع یا قاطع ہے۔ تو اب یہاں پر ہم جو ہے وہ کیا کریں گے، ایک دفعہ اس کو اس جلسہ استراحت کے ساتھ نماز پڑھیں اور دوسری دفعہ اس کے بغیر نماز پڑھیں تاکہ احتیاط پہ عمل ہو جائے۔ اگر جز اور شرط ہوگا تو ہم نے اس کے ساتھ انجام دیا، اگر مانع اور قاطع ہوگا تو پھر بھی ہم نے جو ہے وہ اس کے بغیر نماز پڑھی ہے، تو لہذا احتیاط یہی تقاضا کرتا ہے۔ کہتے ہیں یہاں احتیاط کیوں جاری کی جائے گی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ لأن التکلیف معلوم، کہتے ہیں اس لیے کہ یہ تو مشخص ہے کہ بھئی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، یعنی ایک واجب کو انجام دینا ہے، لہذا لأن التکلیف معلوم والاتیان بالمأمور بہ مقدور، اور اس اتیان معمور بہ کو انجام دینا بھی مقدور ہے۔ مثلا ایک دفعہ اس کو انجام دے رہے ہیں اور ایک دفعہ اس کو ترک کر رہے ہیں، یہ تو نہیں کوئی غیر مقدور چیز ہے۔ اب جب اتیان معمور بہ کو انجام دینا بھی مقدور ہے تو عقل یہی کہتا ہے کہ فَيَلْزِمُ فِرَاغُ الذِّمَّةِ مِنْهُ بِتِكْرَارِهِ مَرَّةً بِذَلِكَ الْجُزْءِ۔ اب ذمہ داری سے فارغ ہونے کے لیے لازم ہے کہ ایک دفعہ اس عمل کو اس جز کے ساتھ انجام دیا جائے تاکہ اس بنا پر، اس نظریے پر ہمارا جو ہے وہ عمل ہو جائے اگر جز اور شرط ہوگا۔ وَمَرَّةً بِتَرْكِهِ، اور دوسری مرتبہ اس کو اس کے بغیر انجام دے تاکہ یہ مانع اور قاطع ہونے کی صورت میں اس پر عمل ہو جائے، تو لہٰذا احتیاط کا یہی تقاضا ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ ایک دوسری شک کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہمارے پاس 2 مختلف روایات ہوں، ایک روایت یہ کہتی ہے کہ بھئی فلاں مثلا جلسہ استراحت بین السجدتین جز ہے، اور ایک دوسری روایت یہ کہے کہ یہ مانع ہے،
پھر کیا کریں؟ کہتے ہیں نعم لو ورد فی جزئیت ذالک الشیء حدیث معتبر، کہتے ہیں اگر ایک چیز کے جز ہونے میں ایک حدیث معتبر وارد ہو، وورد بمانعیتہ حدیث مکافئ لہ، اور اسی چیز کے مانع ہونے کے بارے میں ایک دوسری حدیث جو پہلی حدیث کے بالکل برابر ہے، یعنی دونوں سند کے اعتبار سے مثلا مساوی ہیں، دونوں کی دلالت بھی ٹھیک ہے، کوئی اس طرح نہیں ہے کہ ایک روایت دوسرے کے مقابلے میں ضعیف ہو، دونوں برابر ہیں، تو اب یہاں کیا کرنا چاہیے؟ دو مختلف حدیثیں ہیں، ایک کہتی ہے کہ یہ مثلا فلاں چیز جز ہے، ایک کہتی ہے کہ معنی ہے، تو اب یہاں کہتے ہیں کہ وہی تخییر، تعارض اور تخییر کا مرحلہ جس طرح پہلے بھی اشارہ ہوا تھا، تو فالظاہر حینئذ التخییر بینہما، دو حدیثوں میں سے کسی ایک کو لیا جائے اور اس کے مطابق عمل کیا جائے، اگر جز والی حدیث کو لینا ہے تو پھر اس کے ساتھ انجام دیا جائے، اگر معنی اور قاطع والی حدیث کو لینا ہے تو پھر اس کے بغیر انجام دینا ہے، لأن اخبار التخییر شاملۃ لہذا، اس مورد کو جہاں دو حدیثیں ہوں، اخبار تخییر جو ہے اس مورد کو شامل ہوتی ہیں، بس اس بنا پر جو ہے اگر دو مختلف روایات ہیں دونوں برابر ہیں تو پھر تخییر ہے، اگر دو روایات نہیں ہیں ہمارے پاس تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ احتیاط کی جائے گی۔ اب اس کے بعد صاحب کتاب ایک دوسری بحث کو فرماتے ہیں کہ یہاں تک ہم نے تین اصول عملیہ جو تھی اس کی پڑھی تھی، احتیاط بھی پڑھا، براعت بھی پڑھی، تخییر بھی، تو اب کچھ شروط ہیں آخر میں ان کو صاحب کتاب فرماتے ہیں کچھ احتیاط، یعنی اصالت احتیاط کے کچھ شرائط ہیں، براعت کو جاری کرنے کے کچھ شرط و شروط ہیں، تو اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ شروط الاحتیاط والبراءہ، عمل احتیاط تو آتے ہیں پہلے احتیاط کی شروط کی طرف، فہو حسن، کہتے ہیں احتیاط ایک اچھی چیز ہے، یعنی کیونکہ احتیاط کا یہی عمل ہوتا ہے کہ واقعے کو جو حقیقی حکم ہے اس کو درک کیا جائے، اس کو حاصل کیا جائے، تو جب تک کوئی مشکل نہیں ہے احتیاط کے لیے، جس طرح آگے بھی شاید اشارہ ہوگا کہ احتیاط میں عسر و حرج لازم نہ آئے، تو احتیاط جو ہے وہ فی نفس ہی ایک حسن چیز ہے، اس لیے کہ لِأَنَّهُ لِإِدْرَاقِ الْوَاقِعِ الْمَجْهُولِ، کیونکہ ایک واقع جو ہمارے لیے مجہول ہے، چونکہ متردد ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے یا وہ چیز ہے، تو دونوں کو انجام دیا جاتا ہے، یا جتنے بھی اطراف ہوتے ہیں ان سب کو انجام دیا جاتا ہے تاکہ وہ واقع مجہول کو حاصل کر لیا جائے۔ البتہ احتیاط یا تو پھر عبادات میں ہوتا ہے یا غیر عبادات میں، تو اس بنا پر تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے، اور اس تفصیل کی طرف فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ فِي الْعِبَادَاتِ، اگر احتیاط عبادات میں ہو، جس طرح مثلا نماز ہے، حج ہے، یا دوسری جتنی بھی عبادات ہیں معاملات کے علاوہ، تو عبادات میں اذا تمکن المکلف من معرفت الحکم الواقعی او الظاہری المعتبر لا سیما اذا استلزم الاحتیاط والتکرار مشکلون، کہتے ہیں احتیاط جو ہے وہ ہے تو حسن، لیکن عبادات میں یہ احتیاط کرنا اس صورت میں کہ جب مکلف حکم واقعی کی معرفت حاصل کر سکتا ہے، یا حکم ظاہری جو کہ معتبر ہے، مثلا جس طرح امارہ وغیرہ اس پہ قائم ہے، تو وہ حاصل کر سکتا ہے، اور اس حاصل کرنے کے باوجود پھر ہم یہ کہیں کہ احتیاط کہتے ہیں، یہ مشکل ہے، یعنی عبادات میں وہ شخص، وہ مکلف حکم واقعی کو جان سکتا ہے یا روایات پر عمل کر سکتا ہے، جو مثلا حکم ظاہری اگر اس سے استفادہ ہو، اور خصوصاً احتیاط جو ہے وہ تکرار در عبادات کو مستلزم ہو، یعنی اگر مثلا جس طرح 2 مرتبہ نماز پڑھی جائے یا 3 مرتبہ نماز پڑھے، تو پھر اس طرح کا احتیاط کرنا مشکل ہے، الا اذا جوزنا التردید بالنیہ، مگر یہ کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی نیت کو مردد کرنا کہ یہ ان میں سے کوئی ایک واجب ہے، یہ نیت کرنا یہ
اگر ہم اس کو جائز قرار دیں تو پھر احتیاط تکرار کو مستلزم ہو بھی تو مشکل نہیں ہونی چاہیے. لیکن یہ چونکہ تردید بالنیہ جو ہے یہ درست نہیں ہے، لہذا اس لیے احتیاط کو جو ہے وہ عبادات میں، اور وہ بھی اس صورت میں جب مکلف جو ہے وہ ایک حکم واقعی کو جان سکتا ہے، یہ مشکل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ لأننا لم نعہد من الشارع انہ امر فی مورد من هذا القبیل بالتکرار، کیونکہ ہمیں شارع کی طرف سے جو ہے وہ یہ عہد ذہنی نہیں ہے، یا مثلا یہ معلوم نہیں ہے کہ انہوں نے عبادات میں تکرار کا امر دیا ہو. مثلا انہوں نے کہا ہو کہ جب آپ کو شک ہو تو آپ ڈبل مثلا عبادات کریں، مثلا یا جتنے بھی اس میں آپ کو جو ہے وہ اطراف علمی اجمالی ہیں مثلا. تو لہذا شارع نے جو ہے یہ اجازت نہیں دی. بل بطون الکتب ممنوعۃ بالامر بالسؤال، بلکہ کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ وہاں کہا گیا ہے کہ تم سوال کرو، لتعلم الاحکام الواقعیہ، تاکہ تم احکام واقعیہ کو جان سکو اور اس احکام واقعیہ کے مطابق عمل کرو. چونکہ احتیاط میں حکم واقعی معلوم نہیں ہوتا تو لہذا اس کا راہ حل یہ ہے کہ آپ سوال کریں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ حکم واقعی کیا ہے. تو لہذا یہ حکم واقعی کے بارے میں جاننا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ احتیاط پر عمل نہ کریں بلکہ سوال کریں، جا کر احکام کو سیکھیں اس صورت میں. البتہ نعم سے کہتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ ہے کہ یہ مکلف جو ہے وہ جان سکتا ہے، پوچھ سکتا ہے، وہ الگ بات ہے. لیکن نعم فیما اذا لم یتمکن من معرفت الحکم، وہ شخص جو ہے وہ حکم کی معرفت کے لیے متمکن نہیں ہے، مثلا فعلاً ابھی اس کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے کہ وہ اس حکم واقعی کی معرفت حاصل کر سکے، تو فہو حسن، تو اس صورت میں احتیاط جو ہے وہ کیا ہے؟ حسن ہے. مثلا فرض کریں ایک شخص جو ہے وہ بیابان میں ہے، اب اس کو مثلا قبلے کا نہیں معلوم کہ کس طرف ہے، اب وہ اس وقت اس کے پاس کوئی ایسا وسیلہ بھی نہیں ہے کہ جان سکے، تو اب یہاں حکم کی معرفت اس کے لیے ممکن نہیں ہے مثلا. تو وہاں کہتے ہیں احتیاط کو محسن ہے، لأن طریق درک الواقع منحصر بہ، کیونکہ واقع کو حاصل کرنا وہ اسی تکرار اور احتیاط میں منحصر ہے، پھر احتیاط جو ہے وہ حسن. وَإِنِ اسْتَلْزَمَ التکرار، اگرچہ وہ تکرار ہی کیوں نہ کرنا پڑے، جس طرح مثلا کہتے ہیں بھائی اگر اس کو گمان ہے کہ قبلہ اس طرف ہے، اس طرف بھی نماز پڑھے، دوسری طرف بھی نماز پڑھے، یا مثلا چاروں طرف پڑھے تاکہ اس کو جو ہے وہ یقین حاصل ہو جائے. وقد اوضحنا ذلك فی مبحث القطع، کہتے ہیں اس بات کی جو ہے وہ ہم وضاحت جو ہے وہ مبحث قطع میں کر کے آئے تھے مفصل. فلیراجع، بس وہاں جو ہے وہ مراجعہ کیا جائے. تو لہذا یہ وہ شرائط تھی جو احتیاط کے بارے میں تھی کہ اگر مکلف جو ہے وہ حکم واقعی کو جان سکتا ہے پھر احتیاط نہ کرے، لیکن اگر نہیں جان سکتا حکم واقعی کو پھر احتیاط جو ہے وہ درست ہے. اب آتے ہیں براءت کی طرف کہ براءت کی کیا شرائط ہیں. وَأَمَّا الْبَرَاءَةُ فَلَا يُشْتَرَطُ فِي جَرَيَانِهَا فِي الشُّبْهَاتِ الْمَوْضُوعِيَّةِ الْفَحْصُ عَنِ الْوَاقِعِ. براءت جب جاری ہوتی ہے تو یا تو شبہات موضوعیہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں اگر شبہات موضوعیہ ہوں تو اس براءت کے جریان میں اگر شبہات موضوعیہ میں ہے تو فحص عن الواقع، یعنی یہ جستجو کرنا کہ بھئی حکم واقعی کیا ہے، پوچھ گچھ کرنا، یہ لازم نہیں ہے. البتہ شبہات موضوعیہ میں، نہ کہ شبہات حکمیہ میں. شبہات حکمیہ کی بات بعد میں آئے گی جہاں ہمیں حکم معلوم نہیں ہے، لیکن شبہات موضوعیہ وہاں ہوتے ہیں کہ حکم معلوم ہے لیکن مصداق کا جو ہے وہ پتہ نہیں ہوتا. والظاہر، اور اب اس کی دلیل کیا ہے، کہتے ہیں والظاہر تصالم الاصولین علی ذالک، علماء اصولین کا اتفاق ہے. والسیرۃ المستمرۃ علیہ، اور سیرہ مستمرہ جو ہے وہ جاری ساری بھی ہے اس پر. ونقل علیہ الاجماع، علماء کا اتفاق بھی اسی پر ہے کہ یہ شرط نہیں ہے شبہات موضوعیہ میں فحص کرنا. مضافاً الی اطلاق ادلتها، خود براءت کی جو دلیلیں ہیں وہ بھی مطلق ہیں، وہ بھی شامل ہوتی ہیں کہ فحص عن الواقع سے پہلے آپ
شبہات موضوعیہ میں براعت جاری کر سکتے ہیں۔ البتہ کچھ علماء نے شبہات موضوعیہ میں سے کچھ موارد کو استثناء کیا ہے کہ بھئی یہاں جو ہے وہ درست ہے کہ شبہات موضوعیہ ہیں، لیکن پھر بھی تفحص کرنا چاہیے۔ نعم اشکل بعض الاساتین اشکالا متینا فی بعض مواردها، کہتے ہیں بعض جو ہے بزرگان نے جو ہے وہ کچھ موارد میں اشکال کیا ہے، یعنی کہا ہے کہ فحص کرنا چاہیے، جستجو کرنی چاہیے۔ مثلا مثل ان تکون مقدمات العلم كلها حاصلة للمکلف، یقین حاصل کرنے کے لیے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ حاصل ہیں، سوى الجزء الاخیر، صرف ایک چیز رہتی ہے، مثلا كالنظر الى الافق، مثلا جو ہے وہ کوئی چھت پہ بیٹھا ہوا ہے، اب فی من شک بدخول الفجر، اس کو جو ہے شک ہے کہ آیا روزہ رکھ رہا ہے، اب فجر کا ٹائم ہو گیا یا نہیں، فاکل، تاکہ وہ مثلا کھائے، وہ یرید الصوم، اور روزہ رکھنا چاہتا ہے، تو یہ فقط اور فقط اوپر نگاہ کرنا اس کے لیے کہ افق ہو گیا ہے تو پھر یہ کھانا چھوڑ دے، تو کہتے ہیں یہ صرف نگاہ اوپر کرنا، یہ جو ہے وہ یہاں پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ ابھی جو ہے وہ مثلا فجر نہیں ہوئی ہے اور میں کھاؤں، نہ اوپر دیکھے مثلا، لہذا وہ کہتے ہیں سواء کانت شبہۃ موضوعیۃ او حکمیۃ، ایسے مورد میں شبہ موضوعیہ یا حکمیہ کو کوئی فرق نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ شبہ حکمیہ ہو تو پھر تو فحص ہے، لیکن شبہ موضوعیہ میں بھی وہ کہتے ہیں یہاں پر فحص کرنا چاہیے، تو یہ مورد انہوں نے جو ہے وہ استثناء کیا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں فجعلوا مثل هذا لا يعد فحصا، کہتے ہیں صرف اوپر نگاہ کرنا اس کو تو فحص نہیں کہتے، فهو خارج موضوعا لا حکما، لہذا یہ فحص اس کو کہتے ہی نہیں ہے، تو یہ موضوعا خارج ہے، نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ مثلا جو ہے یہاں پر فحص واجب نہیں ہے اور حکماً جو ہے یہ خارج ہونا، یہ موضوعاً ہی خارج ہے، لہذا اس مورد پر یہ صاحب کتاب کا اشکال ہے کہ صرف اوپر نگاہ کرنا اس کو تو فحص ہی نہیں کہتے۔ اور دوسرے کچھ موارد ہیں جن کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، او فی الموارد التی یکثر فیہا فوات الواجب، کہتے ہیں اس طرح کے اور زیادہ موارد جہاں پر اگر فحص نہ کیا جائے تو واجب فوت ہو جائے گا، مثلا کیسے، کہتے ہیں اذا ترک الفحص یا اذا ترک الفحص فی الشبہات الوجوبیہ، مثلا شبہات وجوبیہ میں اگر جستجو اور تلاش جو ہے اس کو چھوڑ دیا جائے تو واجب فوت ہو جائے گا۔ مثلا مثل الاستطاعت للحج، مثلا جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ مستطیع، اب استطاعت شرط ہے وجوب حج کے لیے، اب اگر کوئی شخص اپنا حساب و کتاب نہ کرے پھر اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں مستطیع ہو گیا ہوں یا نہیں ہو گیا ہوں، تو لہذا اس کو جانچ پڑتال کرنی چاہیے۔ اذا توقف معرفتها على مراجعت الدفتر، یعنی یہ استطاعت کا حاصل ہونا یعنی جانچ پڑتال کرنا متوقف ہے کہ بھئی اپنے جو بھی حساب کتاب ہے اس کو دیکھے کہ بھئی کتنے پیسے آئے کتنے گئے، اب میں مستطیع ہو گیا ہوں نہیں، اب اس صندوق یا اپنے جو اس کا خزانہ ہے یا جو صندوق ہے اس کی پیسوں کی اس کی طرف مراجعہ کرے۔ حیث ان مثل الحج والزکوٰۃ یتوقف تأدیتها فی اول زمان وجوبها علی الفحص عن الحساب، کیونکہ اس حج اور زکوٰۃ کا ادا کرنا موقوف ہے کہ جب وہ واجب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے حساب و کتاب کے فحص کرے۔ اب اس شخص کو جو ہے وہ حکم کا پتہ ہے کہ مثلا اگر میں مستطیع ہو گیا ہوں تو حج واجب ہے، اگر میرے پاس نصاب زکوٰۃ ہے تو میرے لیے زکوٰۃ نکالنا واجب، حکم کا پتہ ہے، لیکن شبہ موضوعیہ ہے کہ مستطیع ہوا ہوں یا نہیں، یا نصاب پہ میرا مال پہنچا ہے یا نہیں، تو لہذا اس کا راہ حل یہی ہے کہ یہ حساب و کتاب کرے تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ مستطیع ہے یا اس کا جو مال ہے اس پہ زکوٰۃ واجب ہو گئی ہے، تو لہذا ایسے موارد میں شبہات موضوعیہ ہیں، لیکن پھر بھی فحص کرنا ایسے موارد میں درست ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ شبہات حکمیہ میں آیا فحص کرنا درست ہے یا نہیں، انشاءاللہ اس کو اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔